السلام علیکم، میں خوشکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹورک۔ ناظرین، جیسے ہی رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں شروع ہوئیں، اسی کے ساتھ ہی ملک بھر کی طرح بکھر میں بھی جو مصنوعی مہنگائی تھی، جو ذخیرہ اندوزی تھی، جو مافیا تھے اس طرح کے، وہ بھی زور پکڑ گئے ہیں اور سبزیوں پھلوں کی قیمتیں جو ہیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ ایک تاریخ ہے ہماری یہ کہ جب بھی رمضان المبارک آیا، دنیا میں جہاں رمضان المبارک میں چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، اس ارض وطن میں چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں، اور اس سیاہ تاریخ کا نہ جانے کب خاتمہ ہوگا۔ جو بھی حکومت آئی، اعلانات تو کیے گئے لیکن کوئی عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا ان اعلانات کو۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جماعت اسلامی بکھر کے ضلعی امیر ڈاکٹر نثار احمد ملک صاحب۔ ان سے گفتگو کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کیوں اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکا ہے، آخر کیوں بکھر میں جو مافیاز ہیں، جو مہنگائی کر دیتے ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، ان کو کیوں قابو نہیں کیا جا سکا ہے، اور اوورآل اس کا حل کیا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی ہی واحد حل ہے۔ تو اس مسئلے کے حل کے بارے میں بھی ان سے گفتگو کریں گے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ آپ چونکہ مجھ سے عمر میں بھی کافی بڑے ہیں، کہ کیا یہ جو رمضان میں مہنگائی ہے، یہ اب آ کے پچھلے 10-15 سالوں میں شروع ہوئی ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہی یہ 2 نمبری اور یہ فراڈ اور مہنگائی کا سلسلہ شروع ہے؟ بہت شکریہ شکیل حیدر بھائی، آپ نے ہمیں یہاں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ برننگ ایشو ہے اس وقت جی، اور حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی مہنگائی تو ظاہر کہ ہر سال ہوتی ہے، ہاں جی، لیکن اس بار جو لوگ متاثرین ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ارض پاکستان میں پوری دنیا کی طرح جس طرح لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جی، حالات بہت دگرگوں ہیں۔ جی، کل ہی میرے پاس ایک خاتون آئی ہیں اور وہ آ کر رو ہی رہی تھیں۔ وہ بتا رہی تھیں کہ میرا خاوند رکشہ ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ رکشہ لے کر باہر نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ 40 روپے کی سواری ملتی ہے، پولیس کے لوگ جو ہیں ہمیں وہ مرغا الگ بناتے ہیں، 400 روپے جرمانہ، ویڈیوز 400 روپے جرمانہ کرتے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو اس لیے میں تو اپنا رکشہ نہیں نکالوں گا۔ اور یہ واقعی حقیقت بات ہے، اور لوگ بہت زیادہ متاثر بھی ہیں اور اس سے پریشان بھی ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے، ایک رکشہ ڈرائیور اور اس کی بیوی اور اس کے گھر کی، جی، جس گھر میں 4 اور 5 بچے موجود ہوں، پچھلے 2 مہینے سے جن کے گھر میں راشن موجود نہ ہو، جس کا واحد کمائی کا ذریعہ ایک رکشہ ہو اور وہ گھر بند ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان آیا ہے، جی، اور رمضان المبارک میں وہ جو ایک مافیا ہر بار سرگرم ہوتا ہے، وہ مافیا ہر سال کی طرح پوری ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ پھر مارکیٹ میں موجود ہے۔ جی، انہوں نے گراں فروشی کی، ریٹس انہوں نے بہت زیادہ اپ کر دیے، چیزوں کی مصنوعی قلت پیدا کر دی، اور مجھے آپ یہ کہنے دیجئے کہ اس کے سب کام کے پیچھے بنیادی طور پر حکومت کے اپنے ہاتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آٹا مافیا پکڑا گیا تھا، جی، جب چینی چور پکڑے گئے تھے، جب دائیں اور بائیں بیٹھنے والے حضرات نے یہ کردار پیش کیا، اور جب سپریم کورٹ بھی پوچھ رہی ہے، اور جب میڈیا بھی یہ بات بتا رہا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو 2 ہفتے کے لیے مزید پیچھے لے جاتے ہیں اور ہم اس کی دوبارہ تحقیق کریں گے، وہ دوبارہ تحقیق کس چیز کی ہوگی؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ ہم لے کے کون سا نعرہ آئے تھے اور کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں اس بات میں دیکھنا ہے۔ ہم نے تو نعرہ لگایا تھا کرپشن کے خلاف، جی، ہم نے تو نعرہ لگایا تھا مہنگائی کے خلاف، ہم نے تو نعرہ لگایا تھا پیٹرولیم مصنوعات کو کم کرنے کے لیے، ہم نے نعرہ تو لگایا تھا کہ بجلی کے نرخ ہم نیچے لے آئیں گے، لیکن عملاً تو سب کچھ اس کے الٹ ہے۔ نہیں ہو سکا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اصل میں حکومت میں وہ لوگ موجود ہیں جی، جو یہ مافیا کے لوگ ہیں، وہی شیلٹر دیتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں یہاں پر وہ جو پنجاب حکومت نے تو بند کر دیا تھا، پنجاب نے آٹے کی قلت کی بنیاد پر جی، صوبہ بندی لگائی تھی، لیکن فوڈ کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہاں 2 راتیں گاڑیاں کھڑی رکھی ہیں اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ کیوں چھوڑا گیا ہے؟ چند ٹکے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے، رشوت لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بکھر کے اندر قلت بھی ہو جائے، مصنوعی قلت بھی پیدا کر دی جاتی ہے۔ بکھر کے اندر سبزیاں، فروٹ مہنگے کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بدتمیزی بھی کی جاتی ہے دکانداروں کی جانب سے۔ اگر آپ سستا کروانے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، لینا تو لو ورنہ گھر چلے جاؤ۔ بکھر کی انتظامیہ کیا اتنی ناکام ہے؟ بکھر کی جو انجمن تاجران ہے، کیا وہ بھی ان مافیاز کی سرپرستی کر رہی ہیں کہ اتنی تصویریں آتی
آتی ہیں, اتنی سیلفیاں آتی ہیں, اتنی فوٹوز آتی ہیں, اتنی ویڈیوز آتی ہیں ان سب شخصیات کی, حکومتی عہدیداروں کی, انجمن تاجران کے جو جتنے بھی صدر ہوتے ہیں ان کی, اس کے بعد بھی شہریوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, شہریوں کو مصنوعی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا یہ ہمارے ادارے یا جو دوسرے لوگ ہیں سیلفی والے, یہ ملوث تو نہیں ہیں اس کے اندر بکھر میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹا دکاندار, ایک ریڑھی بان, جی, ایک دیہڑی دار آدمی, وہ اس میں ملوث نہیں ہے. ٹھیک ہے. عام جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ صاحب ایمان لوگ ہیں. جی, رمضان میں وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب مافیا سرگرم ہوتا ہے, جن لوگوں نے بہت زیادہ سٹور کیا ہوا ہوتا ہے, جن لوگوں نے اس کام کو روکا ہوا ہوتا ہے, وہ جو پیچھے پشت پہ ہاتھ تو ان لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے. انجمن تاجران اور ہماری انتظامیہ, ہاں وہ البتہ ایک کھلواڑ ضرور کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ میڈیا پر دکھانے کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. ہاں جی, منڈیوں میں جاتے ہیں, تصویری نمائش ہوتی ہے, ڈی سی صاحب جا رہے ہیں, ڈی پی او صاحب جا رہے ہیں, اور جناب بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے, اور وہاں جا کر تصویری نمائش ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ جو سامنے پیٹیاں لگاتے ہیں, وہ جو مصنوعی قسم کے نرخ آویزاں کیے جاتے ہیں, بعد میں دکانوں پر وہ نرخ آویزاں ہوئے بھی نظر نہیں آتے, اور ریٹس پھر اسی طرح چلے جاتے ہیں, اپ ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انتظامیہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری جو انجمن تاجران ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ چاہیں, اگر وہ ایمانداری سے کام کریں, اگر وہ شہریوں کو سہولیات دینے کے لیے تھوڑی سی بھی جو اپنا کردار ہے, تھوڑا سا بھی کردار ادا کرنے کی کوشش کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مصنوعی مہنگائی, ذخیرہ اندوزی کم ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, انجمن تاجران اور انتظامیہ, جی, یہ دونوں مل کر اگر اپنا درست کردار ادا کریں تو اس مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے وہ دکاندار کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سامان پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہے, دوسرے شہروں سے ہی مہنگا آ رہا ہے, چلو فروٹ ہے, فروٹ تو دوسرے شہروں سے آ ہی جاتا ہے, لیکن سبزیاں, ایک زرعی شہر ہے, یہاں پر کچے کا اتنا علاقہ ہے, یہاں پر سبزیاں لگتی ہیں, سبزیاں مہنگی ہونے کی وجہ کیا آپ کو لگتی ہے؟ فروٹ کا تو چلو مان لیتے ہیں کہ دوسرے شہروں سے آتا ہے, ایک زرعی شہر ہے, اور یہاں پر جب سبزیاں مہنگی کر دی جائیں گی تو اس کی رسپانسبلٹی کس پہ جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی بنیادی طور پر انہی مافیاز پر جاتی ہے. جی, وہ مافیا کسی ایک چیز کا تو نہیں ہے نا, کہ جنہوں نے صرف چنے سٹور کیے ہوں, یا صرف کھجور سٹور کی ہوئی ہو, جنہیں خشک میوہ جات سٹور کیے ہوئے ہوں. مافیا تو ہر فیلڈ میں ایکٹیو ہے نا. اس فیلڈ کا الگ مافیا ہے, اس کا الگ مافیا ہے, اس میں الگ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, اس میں الگ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بہت بے شرم اور ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو نہ خدا کا خوف ہے, نہ ہی ان کو کوئی شرم اور ایسی آتی ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں بجائے اس کے کہ ان نرخوں کو کم کیا جائے, وہ ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, جس سے عوام کا جینا یقیناً دو بھر ہو چکا ہے. جماعت اسلامی بکھر میں غریبوں کو راشن دینے کے حوالے سے, یا غریبوں کو سامان دینے کے حوالے سے, سہولیات دینے کے حوالے سے کام کرتی رہتی ہے. تو کیا آپ لوگ اس رمضان المبارک بھی جو ہمارا وہ طبقہ جو معاشی مشکلات کا شکار ہے اس کے لیے کچھ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ جو مافیاز ہیں ان کے خلاف بھی جماعت اسلامی بکھر نے اب تک کوئی ایکشن لیا, یا ابھی تک خاموشی ہی ہے؟ جماعت اسلامی ان مافیاز کے خلاف سراپا احتجاج ہے. جی, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایکشن انتظامیہ کا لینا کام ہے, اور انتظامیہ کو ہی ایکٹیو ہونا چاہیے. جی, آپ کے اس بکر نیٹ ورک چینل کے ذریعے سے اور دوسرے چینلز کے ذریعے سے ہم اپنی آواز تو یہ حکمران تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ ایکٹیو ہوں اور ان لوگوں کے خلاف جائیں. راشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ اس پورے حالات میں آپ کے سامنے موجود ہے. جی, ہم نے سینکڑوں گھروں میں الحمدللہ راشن پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. اور مزید ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. زکوٰۃ کے دن ہیں, لوگ اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پورے اعتماد کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کو اگر آپ اپنی زکوٰۃ دیں تو اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ ریاکاری سے بچیں گے, براہ راست دینے سے آپ بچیں گے. دوسرا یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے جو کارکنان ہیں وہ پوری تحقیق کے ساتھ, جس طرح یتیم کے مال کی سرپرستی کی جاتی ہے اس طرح سے بہت ہی حفاظت کے ساتھ, پوری تحقیق کے ساتھ ٹھیک حقدار تک آپ کا یہ سرمایہ, آپ کا یہ مال, آپ کا یہ راشن, آپ کی دی گئی زکوٰۃ
ان لوگوں تک ٹھیک طریقے سے پہنچاتی ہے. ٹھیک طریقے سے پہنچا دے گا. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے آخر میں اہلیان بکھر کو، بکھر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بکھر نیٹ ورک کے بارے میں، بکھر نیٹ ورک کی اس طرح آواز اٹھانے کے بارے میں، اور میڈیا کے کردار کے بارے میں کہ کس طرح میڈیا کام کر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں یا جو مہنگائی ہے، مصنوعی مہنگائی ہے، یا یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں یا ان کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بھکر میڈیا نیٹ ورک بہت اچھا کام کر رہا ہے. میڈیا ہمارے ملک کا ایک ستون ہے جی، اور اس کا بہت بڑا کردار ہے. حقیقت یہ ہے کہ سچ کی آواز اٹھانا جی، یہ یقیناً ایک جہاد ہے. قلم کے ذریعے جہاد ہے، زبان کے ذریعے جہاد ہے، بول کے ہمارا جہاد ہے، ہمارا ہر حوالے سے جہاد ہے. اور میڈیا الحمدللہ اس جہاد کو کر رہا ہے اور کرتے بھی رہنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ کالی بھیڑیں میڈیا کے اندر موجود ہوتی ہیں. ہاں جی، لیکن اوورآل آپ سب کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. جی، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھکر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جن لوگوں نے گراں فروشی کی ہوئی ہے ان کی نشاندہی کریں تاکہ مناسب طریقے سے انتظامیہ بھی وہاں تک پہنچ سکے، میڈیا کے لوگ بھی وہاں تک پہنچ سکیں اور ان لوگوں کا راستہ بھی روکا جا سکے. اور اس کے علاوہ خود اس لاک ڈاؤن کی صورت میں جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی نظر رکھیں. اس لیے کہ اگر ہم پیٹ بھر کے سوتے ہیں اور ہمارا ہمسایہ اگر رزق نہ ہونے کی وجہ سے، روٹی نہ ہونے کی وجہ سے اگر بھوکا سو جاتا ہے تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو بخش دے گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق وہ نہیں بخشے گا. اپنے بندوں کے حقوق نہیں بخشے گا. ناظرین کوشش کریں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی، کوشش کریں ان مافیاز کے خلاف آواز اٹھانے کی، کوشش کریں ان ذخیرہ اندوزوں، حکومتی نااہلی اور اسپیشلی ضلعی انتظامیہ کی اس کارکردگی کے بارے میں آواز ضرور اٹھائیں کہ جس کارکردگی کے باعث جو رمضان المبارک میں جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. اس کارکردگی کے بارے میں سوال ضرور کیجئے کہ جس کارکردگی کے باعث جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور انجمن تاجران اور جو ہماری انتظامیہ ہے، اہلیان بکھر کی جانب سے بکھر نیٹ ورک گزارش کرے گا آپ سب سے کہ شہریوں کو سستی اشیاء پہنچانے کی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے میں آپ کامیاب ہوں. اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کریں کہ جو آپ کر سکتے ہیں اور جس کی اہلیان بکھر آپ سے امید رکھتے ہیں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.